الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اسلام کی روشنی آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب بھی کریں، دوستو احباب میں شیئر بھی کریں۔ اللہ کریم آپ کی روزی رزق میں برکتیں عطا فرمائے، جان مال کی حفاظت فرمائے، رب کائنات آپ کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے، با کرامت رکھے۔ رب کائنات مخلوق کی محتاجی سے ہٹا کر اپنا محتاج فرمائے۔ شرک کی تعریف اور اس کی اقسام آپ سماعت فرمائیں۔ شرک کی تعریف یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ شریک ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ مجوسیوں کی طرح کسی کو الہ یعنی اللہ واجب الوجود ماننا اور سمجھنا، جیسے بت پرستوں کی طرح کسی کو عبادت کی لائق سمجھا جائے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ مجوسیوں کا اعتقاد تھا کہ دو خدا ہیں، ایک یزدانی جو خیر کا خالق ہے اور ایک ہر من و شر کا خالق ہے۔ یعنی جو مجوسی تھے ان کا یہ اعتقاد تھا کہ دو خدا ہیں، ایک شر کا خالق ہے، ایک خیر کا خالق ہے۔ یہ شرک کی آپ تعریف سماعت فرمائیں۔ لہذا ہم نے شرک کی تعریف کی مدد سے جان لیا کہ دو خداؤں کا ماننے والا مشرک ہوگا، جیسا مجوسی آگ پرست۔ اسی طرح کسی کو خدا کے سوا عبادت کے لائق سمجھنے والا مشرک ہوگا، جیسے بت پرست جو بتوں کو مستحق عبادت مانتے ہیں۔ واجب وجود مستحق عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ جب تک کسی کو رب تعالیٰ کے برابر مستحق عبادت نہ مانا جائے تب تک شرک نہ ہوگا۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، سماعت فرمائیں۔ شرک کی تین قسمیں ہیں۔ شرک کی تین قسمیں۔ نمبر ایک، شرک فی العبادت، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت ماننا۔ نمبر دو، شرک فی الذات، یہ کہ کسی ذات کو اللہ تعالیٰ جیسا تسلیم کیا جائے جیسا مجوسی دو خداؤں کو مانتے تھے۔ نمبر تین، شرک فی الصفات، کسی ذات اور شخصیت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات کا ماننا شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ ہمیں بعض کا شرک کی تعریف کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ بے شک شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے، بے شک، لیکن شرک ہے کیا یہ تو پھر سمجھے نا۔ ساری کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ ہے، حقیقی مددگار، حاجت روا، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ 28واں پارہ سورہ تحریم آیت نمبر 4، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، جبرائیل اور نیک مومن مددگار۔ یقیناً مددگار اور مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے، اور قرآن پاک کی روشنی میں صالح مومنین کو مدد مانگنا شرک نہیں ہے، کیونکہ باذن اللہ تعالیٰ مددگار ہیں۔ باذن اللہ تعالیٰ عطائی کے معنی میں پائے جاتے ہیں، اور حقیقی مددگار اللہ کی ذات پاک ہے، جیسے تیسرا سپارہ سورہ بقرہ آیت الکرسی کے اندر، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو شفاعت کرے بغیر اذن خداوندی کے۔ پتہ چلا بغیر اذن کے شفاعت کا اعتقاد رکھنا شرک ہے، اور اذن کے ساتھ عین توحید ہے۔ جب اذن الہی کا عقیدہ آیا تو شرک ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔